لشکر لے کر کے بھی صلاح الدین ایوبی 4 لاکھ کی فوج سے اکیلا لڑ رہا تھا. اللہ اکبر. اس چھوٹی سی فوج کو 4 لاکھ صلیبی توڑ نہیں پائے. یہ تاریخ میری اپنی لکھی ہوئی نہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے. صلاح الدین ایوبی ایک ایسا جرنیل تھا جس کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا ایک بار، اور میدان میں جب وہ اترا تو اس کے مقابل میں سارا یورپ اتر آیا تھا 4 لاکھ کی فوج لے کر. صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوج سے یہ پوچھا بھی تھا کہ ہم ان کے مقابلے میں اتریں یا نہیں اتریں. تعداد ہماری صرف 12,000 ہے، 4 لاکھ کی فوج لے کر آئے. جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی وہ عاشقان مصطفیٰ کی فوج تھی. واہ. عرض کیا اپنے سپہ سالار سے، صلاح الدین ایوبی سے، اے ہمارے سپہ سالار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب غزوات میں جاتے تھے تو کیا تعداد دیکھتے تھے؟ اگر وہ تعداد دیکھتے تھے تو ہم بھی دیکھیں گے. اگر رسول اللہ کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تو آج ہم بھی تعداد نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہ ہمارا یقین ہے تعداد مدد نہیں کرتی، اللہ مدد کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر صلاح الدین ایوبی نے تاریخ میں یہ بات رقم کر دی. وہ 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے چھتڑے اڑا دیے تھے. یہ تاریخ بھی انگریزوں نے لکھی ہے، انگریزوں نے لکھی ہے کہ 12,000 کا مقابلہ نہیں کر سکی وہ قوم. اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس ظالم دنیا کو پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہاتھ بہاتھ مقابلہ مشکل ہے، اس لیے تمہارے ساتھ دوسری جنگ لڑی جاتی ہے. وہ جنگ یہی نشہ والی جنگ ہے جو تمہارے گھروں تک پہنچا دی جاتی ہے، تمہیں نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا جاتا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں تمہیں آوارہ بنا دیا جائے. کوئی ایک بھی جوان ایسا نہ ہو جو میرے آقا کے اخلاق کے لیے غیرت مند ہو. یہ دنیا ہی چاہتی. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یورپ یہی کہتا ہے، انگریز یہی کہتے، یہودی یہی کہتے. ان کا حال تو دیکھو، ان کو کاٹو مارو قتل کرو پھر بھی یہ جمع ہوتے. کئی مرتبہ ان کو توڑا گیا، تباہ کیا گیا، لیکن ان کی اذانیں ابھی بھی بند نہیں ہوئی، ان کے ممبروں سے خطبے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے. جینوسائیڈ ایک ورڈ ہے، جینوسائیڈ، جا کر چیک کر کے دیکھ لینا. دنیا میں کئی قوموں کے ساتھ یہ جینوسائیڈ کیا گیا. جینوسائیڈ کا مطلب نسل کشی، پوری کی پوری قوم کو ختم کر دینا. افریقہ میں کئی ایسے دھرم ختم ہو گئے، ان کی پوری قوم کو ختم کیا گیا. اور اسلام اور مسلمانوں کی جینوسائیڈ کے لیے، نسل کشی کے لیے ایک بار نہیں 70 بار سے زیادہ کوششیں ہوئی. اس پورے دور میں بڑی بڑی طاقتیں لگ کر کے کوشش کی ہیں. بغداد کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا. دریائے دجلہ کا پانی پورا ہمارے خون سے لال ہو گیا تھا. طرابلس کو، مراکش کو، لیبیا کو، مصر کو، تونس کو اور کرتبہ کو، آپ دیکھیں اسپین کی وادیوں کو مسلمانوں کے خون سے نہلایا گیا. بے حساب قتل ہوئے. لیکن آج کیا اذانیں بند ہو گئی؟ کیا آج مسجدوں سے میرے آقا کی باتیں بند ہو گئی؟ نہیں ہوئی. ایک یہودی عالم یہ کہتا ہے، وہ ریسرچ کر کر کے بوڑھا ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے میں انہی باتوں پر ریسرچ کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. بار بار انہیں قتل کیا گیا، بار بار انہیں توڑا گیا، بار بار ان کو جلا وطن کیا گیا، ان سے حکومتیں چھینی گئی، پھر یہ جمع کیوں ہوتے ہیں؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے جبکہ دیکھا جائے تو ان کا کوئی ڈھنگ کا لیڈر بھی نہیں جو انہیں جمع کرے. ان کے پاس کوئی قیادت بھی نہیں ہوتی جو سب ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے. ان کے پاس کمیونٹی لیڈر نہیں ہے، پھر کون انہیں جمع کرتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا ہے کہ یہودی عالم کہتا ہے. ہر بار یہ ٹوٹتے ہیں اور انہیں اگر کوئی چیز جمع کرتی ہے تو نام محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ایسا ہے کہ ان کے بجھے ہوئے دلوں میں بھی عشق کے شعلے بھڑکا دیتا ہے. کیا بات ہے. ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا انگریزوں کی زبان سنو، کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہ دنیا یہی کہتی ہے کہ روح محمدی اس کے بدن سے نکالو. ہمیں پتا ہے اے مسلمانوں، کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈر لگتا ہے؟ کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہو تو وہ ڈر آج نکال دو.
دنیا میں سب سے ہائیسٹ، سب سے بڑا ڈر موت کا ہے. اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ موت اس کے لیے ڈراؤنا خواب ہوگا جو یہ سوچتا ہو کہ مجھے مرنے کے بعد جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے. وہ مومن بھلا کیوں ڈرے موت سے جس کا عقیدہ یہ ہو ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نبی اعلیٰ حضرت، حضور قائد ملت. میرے عزیزوں، کیا اپنے جاتے ہوئے جنازوں کو دیکھتے نہیں؟ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، موت تو آنی ہے، جوانی میں آئے کہ بڑھاپے میں آئے، لیکن تیار تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تیار رہنا ہے. لیکن گناہوں پر جو آئی ہوئی موت ہے اس پر افسوس ہوگا، بے حیائیوں پر آئی ہوئی موت پر افسوس ہوگا. کورونا پہ آئی ہوئی موت کا کون افسوس کرے؟ کیوں افسوس کرتے ہو؟ اگر کسی کا جنازہ 4 لوگوں میں گیا ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے سنا ارے بڑی بری موت ہوئی. نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے. بری موت کفر پر ہو وہ بری موت ہے. ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں، وہ شہادت کی موت ہے. سبحان اللہ، شہادت ہے، اسے بری موت نہیں کہا جائے گا. جنازے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سج سنور کر کے جاتے ہیں. سنیوں کے جنازے تو الحمدللہ اور سجتے ہیں، کیا بات ہے. دوسروں کے تو پتہ نہیں، چھپ کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ الحمدللہ صاف ستھرا کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں میت کو، سرما بھی لگاتے ہیں، جنازہ تیار ہونے کے بعد پھول بھی ڈالتے ہیں. کبھی سوچا یہ کیوں؟ مرے ہوئے آدمی کو عطر کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو قبر میں جا رہا ہے. آنکھیں بند ہو گئی، اب سرما لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سفید کپڑے میں ڈھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگوں سے پوچھو تو یہ بتائیں گے. میرے عزیز، یہ جا تو رہا ہے قبر میں، لیکن آج یہ میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے. سبحان اللہ، اس لیے سجایا جا رہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. اس لیے ڈر اور خوف نکالو. ایمان والا بندہ موت سے اس لیے نہیں ڈرتا، اسی لیے یہ دنیا جانتی ہے کہ اس کے اندر خوف موت کا نہیں، ان کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال لو، پھر یہ ہر چیز سے ڈرنے لگے گا، ہر چیز سے خوف. بزدل کب بنتا ہے بندہ؟ جب میرے آقا کے قدموں سے دور ہوتا ہے. حضور کے قدموں میں رہنے والا بزدل کبھی نہیں ہوتا. عاشق رسول ہمیشہ وہ بطل جلیل کہلاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار. بہرحال آج پھر سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ کچھ لوگوں کی نوکری کا سوال ہے، کچھ لوگوں کے لیے لڑکی کا سوال ہے، کچھ لوگوں کے لیے اپنے بزنس کا سوال ہے، اگر پورا حضور کی سنتوں پر آ جاؤں، نوکری کا مسئلہ آ جائے گا، کچھ لڑکیوں کا مسئلہ آ جائے گا، کسی کی تجارت کا مسئلہ آ جائے گا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جو تمہارے دماغ میں چل رہے ہیں، سب شیطانی وسوسے ہیں. اللہ رزاق حقیقی ہے، اور میرے مصطفیٰ کے قدموں سے رزق کیوں نہیں ملے گا؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا سبق دیا؟ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. یا رسول اللہ، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود. جب تمہیں پتا ہے جو کچھ بھی ملنا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملنا ہے، تو پھر یہ شیطان جو تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے حضور کی عادتوں پر، حضور کے اخلاق پر آؤں گا، دنیا چھوٹ جائے گی، دکان بند ہو جائے گی، لڑکیاں چھوڑ جائیں گی. اگر ایسی چھوڑتی ہیں تو چھوڑ جائے. جو تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر قبول کر لے، انشاءاللہ وہ یہاں پر بھی ساتھ ہوں گے، آخرت میں بھی ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہاں، ایک بات یاد رکھ لے اور یہ بات بھی سمجھ کر